رمضان تو ہے ہی اصل میں بخشش کا مہینہ جی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے پروانے عام صبح شام اعلان کر کے جاری کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر رمضان میں کسی کی جو ہے وہ بخشش نہ ہو سکی تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ اب خطبے سے جب فارغ ہوئے تو بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول آج ہم نے ہر سیڑھی پہ آمین آمین سنی، تو آپ پہلے کبھی نہیں کی، آخر کیا بات ہے؟ کہا کہ اصل میں پہلی سیڑھی پہ جیسے میں نے قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب میں آپ بددعا کیجئے، میں آمین، اب میں بددعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے۔ بددعا انہوں نے یہ کی کہ ہلاک و برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اس کی بخشی نہ ہو سکی، تو اس پر میں نے آمین کہا۔ اب سوچئے سید الملائکہ بددعا دیں اور سید الرسول اس پر آمین کہیں تو یہ قبول ہی قبول ہے یقیناً۔ تو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ رمضان اصل میں وہ مہینہ ہے کہ اس میں مغفرت اتنی عام بانٹی جاتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مغفرت نہ کرا سکا تو پھر باقی اب کوئی 7 گھڑی ایسی نہیں ملنے والی اس کو سال میں کہ جس میں اتنی آسانی سے بخشش ہوگی۔ لہٰذا یہ مغفرت کا اب یہ عشر شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر جو بخشش انسان کروا کے ہٹے، اور سیدھے سادھے اعمال ہیں کہ بھئی ایک تو تراویح کے 20 تراویح کا اہتمام کیا، اس میں قرآن کریم سن لیا یا حافظ ہے تو سنا لیا، اور باقی جو ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کی، اور قرآن کریم کی تلاوت، کیونکہ اصل میں یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے جی، اس لیے قرآن میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ اصل میں حقیقت میں وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن کریم کی جتنی زیادہ تلاوت اس میں انسان کر سکتا ہے وہ کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے خواب نقل کیا اپنا کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ کا دیدار میں نے کیا، تو اللہ سے میں نے یہ سوال کیا اے رب ذوالجلال، آپ کا قرب حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کون سا ایسا عمل کروں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے کلام کی تلاوت کرو۔ کتنا سمپل۔ ہاں، کیونکہ میرے کلام کی جتنی تلاوت کرو گے تو میرے کلام کی تلاوت کا مطلب ہے کہ مجھ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے محادثہ مع اللہ ہے، یہ یعنی اللہ اور بندہ آپس میں باتیں کرتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھ سے جتنی زیادہ باتیں کرو گے تو میری دوستی اتنی زیادہ آپ سے ہوتی چلی جائے گی اور میرا قرب آپ کو مل جائے گا۔ تو اس پر امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ اے رب ذوالجلال، سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں؟ کیونکہ ایک تو ایک ترجمہ جانتا ہے اب تلاوت کر رہا ہے، ایک ہے ترجمہ نہیں جانتا ایسے تلاوت کر رہا ہے، تو سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، تلاوت کرو تو میری قرب مل جائے گا۔ آپ نے میرے ذہن کا ایک سوال بہت آسان کر دیا، کیونکہ میں یہی پوچھنے والا تھا کہ تلاوت تو ہم کرتے ہیں، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں، زیادہ لوگ نہیں سمجھتے، اور تفسیر نہیں پڑھتے اور وغیرہ وغیرہ، ترجمہ بھی نہیں پڑھتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ترجمہ نہیں جانتے۔ بالکل۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ جان کے پڑھو یا نہ جان کے پڑھو، ایز لانگ ایز پڑھو۔ اس لیے کہ اصل میں اللہ کی جو قرآن ہے، اللہ کی جو کتاب ہے، اس کی یہی تو کمال ہے دوسری کتابوں سے، اس کی امتیازی شان ہے کہ دوسری عام کتابیں جب تک سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو فائدہ نہیں دیتی، تو اگر یہ بھی کتاب ایسی ہو کہ سمجھ نہ آئے تو فائدہ نہ دے تو قرآن اللہ کی کتاب تو عام کتابوں جیسی ہو گئی، تو اس میں کوئی امتیاز تو نہ رہا۔ امتیاز تو یہی ہے کہ یہ نہ بھی سمجھ میں آئے تبھی بھی آپ کو فائدہ دے رہی ہے، جبکہ عام کتابیں سمجھنا ہے تو آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ بہت سے لوگ یہ بیوقوفی کرتے ہیں، جی طوطے کی طرح رٹنے کا فائدہ نہیں ہے، سمجھنا، بھائی سمجھ میں آنا نور علی نور ہے کہ آپ اس کے مطالبے کو بھی سمجھ رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر جہاں تک کہ تلاوت کے وقت سمجھنے کا تعلق ہے تو جو ترجمہ جانتے بھی ہوں تو جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو جلدی سے ان کو بھی اس کا استحضار نہیں ہوتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، جب تک کہ اس معنی میں غور نہ کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سمجھنے نہ سمجھنے کی بات بالکل صحیح ہے، اور حدیث میں بھی اسی چیز کی اصرات ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا کریں گے۔ ہاں، کم از کم پہلا اسٹیپ تو لینا، پڑھنے والا۔ تو اس لیے جب یہ مغفرت کا جو عشرہ شروع ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی کثرت کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پہلا عشرہ ہے، رحمت اللہ کی متوجہ ہوتی ہے تو مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور مغفرت کا جب فیصلہ ہوگا تو جہنم سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت مل جاتی ہے۔ میرے ذہن میں چند سوال آ رہے ہیں آپ